دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان کمزوروں پر احسان فرمائے اور ان کو پیشوا بنایا اور ان کی ملک و مال کا انہی کو وارث بنایا اور انہیں زمین میں قبضہ دیا اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیا جس کا انہیں خطرہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُورِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائے اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائے اور انہیں زمین میں قبضہ دے اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وَنُورِدُ أَن نَّمُنَّ اور ہم چاہتے تھے کہ احسان فرمائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر احسان فرمائے، اور اللہ تعالی انہیں مصر و شام کی سرزمین میں اقتدار دے اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا اور اس سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا زوال ہونا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 5 میں وراثت سے مراد شرعی میراث نہیں، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وراثت سے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے، یعنی موت کے بعد اس کی سلطنت کا وارث ہونا۔